جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، کوے کی چونچیں مارنے والی نماز نہیں پڑھتے بلکہ خشوع اور خضوع برتتے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ رکوع اچھا، قیام اچھا، سجدہ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہ جلسہ استراحت وہ اچھا، رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا، اچھے الفاظ نکالنا، آیتیں صحیح سے پڑھنا، قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا، یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو کام سے، ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں۔ بیہودہ کاموں کی پوری ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ کام لغو ہے، وہ کام بیہودہ ہے۔ اللہ نے بہت سے کاموں کو گنایا نہیں ہے، صرف لغو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے، ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ لغو ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہر لغو، ہر بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، اس میں سے ایک درہم، ایک اشرفی، ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی بچا کر نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ کی پوری پوری ادائیگی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، بہت باریک کپڑے نہیں پہنتے جس سے ان کا سطر نمایاں ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب وہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور منہ نہیں مارتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے، اس لیے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی کو چھوڑ کر جو کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے حفاظت نہیں کرتا ہے، اولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، گندی جگہ جاتا ہے، گندی جگہ منہ مارتا ہے، فرمایا وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں، یہی لوگ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری اللہ نے متعین کر دی ہے، اس باؤنڈری کو توڑنے والے، اس دیوار کو منہدم کرنے والے ہیں، اس دیوار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان، وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت برتتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھڑے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں،
کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. یہ ہیں کامیاب لوگ. یہ تو قرآن سے میں نے بتایا, قرآن سے بتایا. آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے؟ حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں آپ کو. ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ. تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا, آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دیں, جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا. وضو کہہ دینا کافی تھا, لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی, جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں. ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا, بولا نا ہاں کتنی رکعت ہو گئی صاحب؟ 2 رکعتیں ہو گئی. ہیں 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھا جلدی سے مارا اور گیا. اب اور نہ چھوٹ جائے, 2 چھوٹ گئی, اب ایک بھی نہ چھوٹے, جلدی سے مارا کر کے ایک دم بھاگا. اللہ اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا. ایسے وضو پر عذاب ہے. اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے. اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں. آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو, ایسے لوٹا الٹا, اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے, اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے. آپ بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے, یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ, اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ, پھر یہ, ابھی ایک بار ہو گیا, پھر دوبارہ پانی لیجئے, پھر اس کو ایسے ملیے, اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی. یہ 3 بار. اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, اور ناک میں خوب چڑھانا ہے. آدھا منہ میں. شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا منہ میں, لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی. کریے. آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے, اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے. پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی. ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے, پھر اس کو جھاڑیے, پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ, جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے, اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے, لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے.
اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا، وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْصَرَ، وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے. یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجیے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے. اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے. پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے، یہ بس. اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں. کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے. جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی. اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہے کان کا سر کا مسح. سر کے مسے کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے. چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے، لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ، ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجیے گا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے، بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، ثم قال، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا. وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے.
یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسی ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا۔ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا، وہ والا نہیں مارا ہوں۔ اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں، یہ داڑھی کا خلال یہ ایسے، یہ الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں، لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے، اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے، کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے۔ تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں، فیشن ہی صحیح لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھارے کے عادی بن چکے ہیں۔ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غیر مسلم ہے، بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی، اور بڑی داڑھی تو آج کل اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا۔ وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے، لیکن داڑھی تو ہے ہی نا۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی، مسلمانوں عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ تو یہ کامیاب انسان کی زندگی۔ آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟
اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مَفْرُوضَةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے
اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے, تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے, اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے, کوئلہ لاتا ہے, اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے, 40 روپے میں 1 روپیہ, تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا, اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا, اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما ولا, جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا, جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اے نمازیوں, اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں, اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو, وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے, دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا, اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا, میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا, میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا, میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے. اللہ کے نبی کہتے یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے, اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے, یہ جنتی انسان جا رہا ہے. یہ ہے کامیاب راستہ, یہ جنتی. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا. لو, ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ, جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا. 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز, یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں. یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں. وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے, اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے. یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے, اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا, فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے, مغرب چھوڑ دو, عشاء چھوڑ دو. نہیں میرے بھائیوں, ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے, فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے, اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ, اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں, اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے. اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو, دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو. جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے, کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے. یہ راستے بتائے. آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں, معاملات پر آ جائیں. یہ تو عبادت ہو گئی, معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی,
یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں، یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے۔ میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا، ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا، کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا، اے ابو سعید خدری، میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور 3 دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔
آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو. جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں, لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا, لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ اعلم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے. ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں. لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو, اب سنو وہ چیز. رام گھاٹ, رانی پترا, پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں, اب سنو وہ چیز. شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں. کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں, سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں, میں مسجد میں نہیں پڑھتا, اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں, کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں. میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں. میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی, اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی. نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں, نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری, شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے, شاید یہی عمل ہوگا. پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول, ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا, ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے, اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے. پھر کیا وجہ ہے, کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں, ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے, کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے. یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے. مسلمانوں, جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے, بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں. جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں. سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی, اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے. خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا, ادھر آؤ. جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو, تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو, تم غیبت کرتے ہو میری. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے, جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط, چاپلوس ہے وہ آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے, آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے, اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان, ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے, جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا. تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے. برسیں گزر گئیں, کئی سالیں گزر گئیں, اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے. اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے. سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں.
خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو۔ آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو، میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا، سالیں گزر گئیں، فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا، آپ اس کو متقی مانتے رہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے۔ آئیے، ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا، ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو۔ جاؤ، کعبے کے رب کی قسم، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، سوائے موت کے، یعنی موت ہی اس کو جنت میں جانے سے روک رہی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی مرا، مرنے کے بعد فوراً جنتی، مرتے ہی جنت میں داخل۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا، یہ آدمی جب مرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روکے۔ دل چاہتا ہے کہ آج کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی پوچھوں اور یہ دیکھوں کہ مولانا جرجیز کے 20 سال جلسہ کرنے کا کتنا فرق پڑا ہے، 20 سال سے جو تقریریں ہو رہی ہیں ہماری، ان تقریروں کا کتنا اثر ہماری زندگی پر پڑا ہے۔
آج دل چاہتا کہ کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں آیت الکرسی. بہت سے لوگ سر نیچے کرنے لگے ہیں, ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے. ایک چیز سے ڈر لگتا ہے بس کہ کھڑا کر کے کسی کو پوچھ لوں تو وہ یہ نہ کہہ دے تیری نظر ہم ہی پہ پڑنا تھی اور کوئی نہیں ملا تجھے, بھرے مجمع میں مجھے کو انسلٹ کرنا تھا, میری بے عزتی کرانا تھی. بھائی اب میں اتنے مجمع میں کسی کو بھی کہوں گا تو کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں میں ایک کو, اور اس کو یاد نہ نکلی تو وہ تو یہ سوچے گا نا دل میں کہ صاحب اتنے مجمع میں ہماری طرف انگلی اٹھنا تھی. اس لیے ڈرتا ہوں کہ بیچارہ یہ نہ کہہ دے اور کل فون پہ گالی نہ دینے لگے تو نے ہماری انسلٹ کر دی سب کے سامنے, کتنا بڑا مولوی ہے تو. آیت الکرسی کو یاد کریے, اور یاد نہ ہو تو ان مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں سے عبرت حاصل کرو جو اتنی موٹی کتاب پورا قرآن اپنے سینے میں بنا دیکھے حفظ کر لیتے ہیں. تم ایک آیت یاد نہیں کر سکتے ہو, لمبی آیت ہے تو کیا ہوا, جو پورا قرآن یاد ہو سکتا ہے تو ایک آیت یاد کیوں نہیں ہو سکتی ہم سے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ, جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا. اب آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت تھوڑی مل جائے گی, آیت الکرسی کو شرط کے ساتھ بیان کیا. فرض نماز کے بعد جس نے پڑھنا اپنا وظیفہ بنایا. تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے ہیں کہ وہ آدمی پانچوں وقت کا نمازی بھی بن جائے, کیونکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو پانچوں ٹائم کی فرض نماز پڑھو اور پانچوں ٹائم یہ آیت الکرسی بھی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے سے جنت نہیں مل رہی ہے, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے. تو جب فرض نماز کے پابند بنو گے تو پاک بھی رہو گے, جب پاک رہو گے تو وضو بھی بناؤ گے, جب وضو بناؤ گے تو غسل بھی کرو گے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس سے جڑ جاتی ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ, جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, انعام, رزلٹ, نتیجہ, جزا, لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو جنت میں جانے سے موت روک رہی ہے, بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے. یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا, مرتے ہی جنتی. آؤ ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی, ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں, بہت چھوٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی. میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں, یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. کیوں زندہ؟ بہت چھوٹی سی دعا, سب کو یاد ہوگی, اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں, جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں, جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں. جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں, اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کس کو یاد نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ, جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا, چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت, ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو.
حالانکہ یہ دعا ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، شیطان بہکائے گا، تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ شیطان بہکائے نہیں۔ گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈھیک مار رہا ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ اٹھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں۔ آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا۔ سنو میرے ساتھیو، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں۔ ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے۔ جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا۔ اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے، عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا۔ فرمایا ہاں، مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ، چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او، اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں، دل کے کتنے صاف تھے۔ ہاں اے اللہ کے رسول، اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے،
آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں، بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کہیں مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا۔ یصبح کافرن، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو، وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف
ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم۔ عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں، میں نے دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی،
اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے. عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی, پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا, پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے, تم نے نہیں, اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا, اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا. اس کے بعد آپ لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے. حضرت بلال نے اذان دی, اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا, یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا, لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین. لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا, میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا, قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا, یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا, یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا, قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے. پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا, ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں. یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا, میرا پڑوسی بن کر رہے گا. تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا, یتیموں کی پرورش کی جائے, یتیموں کو کھلایا پلایا جائے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے, یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے, ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے. تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے. کہاں ہے ہمارے پاس ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے, صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا, اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. آپ نے کہا اچھا. من اطعم منکم اليوم مسکینا, کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں, میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو, ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا. من عاد منکم اليوم مریضا, تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا, میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں. اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے, اس کی تیمارداری کی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازۃ, کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو, جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, میں اس کے گھر گیا, میں نے اس کو غسل دیا, میں نے اس کو کفن بھی پہنایا, میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی, قبرستان میں گیا, میں قبر میں اترا, میں نے اس کو اتارا بھی, میں نے اس کو مٹی بھی دی, میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا. اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو, جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو, جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو, جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, مجتمعنا,
جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہیں، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا، لیکن بخاری کی حدیث میں 1 کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 3 کھجور لے لی، 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی، ماں نے وہ کھجور باہر نکالی، ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے، تو ماں کو ممتا آ گئی اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنا خود نہیں کھایا، 1 ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا، بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں، کہیں سے آئی تھی، میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے بھوکے ہوں گے آپ کو دے دیں گے، لیکن مانگنے والی آئی میں نے اس کو دے دیا، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ نے کہا ٹھیک کیا۔ اللہ کے نبی اس عورت نے خود نہیں کھایا، اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا۔ اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا۔ کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ دیکھو عائشہ سچ بتانا قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی، جس کا باپ مر گیا، شوہر جس کا مر گیا، ان بچوں کا باپ مر گیا، اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی، کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا۔ عائشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ عورتیں بیچاری جو اپنے حمل گرا دیں، یہ سوچ کر کے لڑکی ہے پیٹ میں، 4-5 تو لڑکیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بھی لڑکی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرا کے گروا دیں، ان سے امید رکھی جائے گی؟ حلال بچے گرا دیتی ہیں۔ اس عورت کو جنتی کہا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو، اور بیچاری وہ عورت اکیلے محنت کر کے گھر گھر برتن مانج
مانچ کر اپنے بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، کھلاتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، یا کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگ کے لا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے، پلا کر پوس کر بڑا کر رہی ہے، ایسی عورت کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وجبت علیہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ یہ کامیاب انسان کی زندگی کے راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ بھی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال کا بچہ جو مر گیا، صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ، ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو، فرشتے روک لیں گے، کیا کریں؟ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے، ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں، آئے فرشتوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو، چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ لہذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے، ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے، وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے، اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب بچوں تم جنت میں جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِي، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے کرتے کو، اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں، اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، آئے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا، نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی، تمہاری تمنا پوری کر دی، اے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، چیخے چلائے ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، گڑ گڑا کر اور بال نوچ کے کپڑے پھاڑ کر روئے ہوں، ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تھیں چند بنیادی باتیں جو جنت میں لے جانے کے راستے تھے، کامیاب مومن کی نشانیاں تھیں جو ہم نے آپ کو اس خطبے کے اندر، اس تقریر کے اندر بیان فرمائی ہے۔
مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے راستوں پہ آپ چلیں گے، وہ اعمال کریں گے جو اعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں، اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت میں جانے والے اعمال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے، اور یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے۔ آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے۔ دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج بھی کیے تھے، پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا، کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے، کیسا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیا ہوا ہے، بڑا نیک انسان ہے، آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب لڑ رہے ہیں احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا خوشخبری ہو، دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے تجسس کیا، پیچھا کیا، دیکھیں جہنمی کیسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ آدمی کرا رہا ہے، تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں، یہ صحابی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے، اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں، جب زخم برداشت نہیں کر سکے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے، یعنی خودکشی کر لی، موت میں جلدی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو، اسلام لا چکے ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے، اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ صبر کرتے اس بیماری میں، درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے، لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا، یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے، کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے۔
کہ تمہیں نہیں دکھے گا، مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک، زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا، لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا، تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو، اللہ والے بن کر جا رہے ہو، اب تو خوش ہو۔ میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہو، کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے، آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں سنو، آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے، آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے۔ مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے۔ دنیا میں مال مانگو اللہ سے، دولت مانگو اللہ سے، تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ دعا پڑھو آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا ملے گی۔ آپ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی، آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی۔ آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ، ایسے عمل اس دنیا میں کرو، لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجیے۔ مجھے کل لمبا سفر کر کے لال بتھانی کی طرف جانا ہے، میرے بھائیوں وہاں کے لوگ آ بھی چکے ہیں، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔